آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص صبح شام تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھے گا، وہ ہر طرح کے مصائب، رنج و غم سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کی ایک اور جگہ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تلاوت قرآن اور سماعت قرآن کے ذریعے قرآن مجید کو آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنانے، نس غم و رنج و غم دور کرنے کی درخواست کرے گا تو اللہ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے رنج و غم بھی دور فرما دیں گے۔ غور فرمائیے، قرآن مجید کی عمومی تلاوت چند مخصوص صورتوں یا آیات کا اہتمام انسان کو کتنے مصائب و آلام، ہموم و غموم، شرور و فتن سے محفوظ کر کے دنیا میں عزت و آرام، خیر و برکت کی زندگی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا کے شرور و فتن، مصائب و آلام سے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے، کشمکش خیر و شر میں مضبوط ترین ڈھال ہے، زندگی کے تپتے صحرا میں ٹھنڈا اور گھنا سایہ ہے۔ جو اسے اپنائے گا وہ مکمل رحمت پائے گا اور جو اسے ترک کرے گا یقیناً محروم رحمت ہوگا۔ برزخی زندگی کے بارے میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا اس دنیا میں، بلکہ اس کی نسبت کہیں زیادہ محتاج ہے۔ وہاں بھی یہ رحمت قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب میت کی قبر میں تدفین کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ پہلے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ تیسرے سوال کے جواب میں مومن آدمی کہتا ہے دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد فرشتے مومن آدمی سے پوچھتے ہیں وما یدریکا، یعنی تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ مومن آدمی کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں میں کامیابی صرف اسی کو حاصل ہوگی جو قرآن مجید پر ایمان لایا، اسے پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ یوں قرآن مجید برزخ میں بھی اہل ایمان کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے، جب مومن آدمی فرشتوں کے جواب میں یہ کہے گا میں قرآن مجید پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کی تلاوت کی، تو قبر میں اس کی مسرت اور خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر مومن آدمی سے دنیا میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہوگا جس پر قبر میں عذاب ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید پر ایمان، قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل باعث رحمت ثابت ہوگا۔ قرآن مجید عذاب کے فرشتوں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر ارشاد مبارک ہے کہ یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تلاوت قرآن مومن آدمی کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور ہٹا دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں۔ جب فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اور یوں برزخ میں بھی قرآن مجید مومن آدمی کے لیے بہت بڑی رحمت ثابت ہوتا ہے۔ دنیاوی اور برزخی زندگی کی طرح اخروی زندگی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا اور یہ رحمت بھی قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ میدان محشر ہو یا میزان صراط ہو یا جنت، ہر جگہ قرآن مجید اپنے حاملین کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ سبحان